ماں نے کبھی مرحب کیے مرحب سے کہا تھا، تو لاکھ بہادر ہے مگر اس سے نہ لڑنا، میدان میں آ جائے، میدان میں آ جائے اگر کوئی یہ کہہ کر، حیدر ہوں میں حیدر، سجی ہے بزم مودت چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں، اگر نبی سے ہے الفت چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں، سجی ہے بزم مودت چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو عید غدیر کی مناسبت سے ہے۔ عید غدیر وہ عظیم عید ہے کہ جس کے بارے میں تعلیمات آل محمد میں وارد ہوتا ہے کہ سب سے افضل ترین عید ہے۔ غدیر کے اندر کچھ ایسی خاصیتیں ہیں، ایسی خصوصیات ہیں کہ جن خصوصیات کی بنا پر اس دن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ظاہری طور پر غدیر کا واقعہ 18 ذی الحج ہجرت کے 10ویں سال اور پیغمبر اسلام کی وفات سے تقریباً 70 دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ حج کی میں نے آیت بھی آپ کے سامنے بیان کی کہ پیغمبر اسلام کو حکم ہوتا ہے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہ مصطفیٰ آپ نے تمام ذمہ داریوں کو ادا کر دیا، 2 ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ابھی رہتی ہیں، ابھی آپ کو ان کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حج کر کے دکھائیں، لوگوں کو حج کے بارے میں بتائیں، نہ فقط بتائیں بلکہ عملاً آپ خود مناسک حج اور اعمال حج انجام دے کر لوگوں کو تعلیم دیں۔ اور دوسرا اعلان کہ جس کے بارے میں ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، یہ وہی عہد ہے، یہ وہی پیمان ہے کہ جو عہد و پیمان معراج کی شب قرار پایا تھا، یعنی امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان۔ یہ 2 کام ایسے ہیں کہ جو 2 کام آپ نے انجام دینے ہیں۔ روایات کے مطابق جیسے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، پیغمبر اکرم نے مختلف مناطق اور مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے بھیجے، لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر تمام لوگوں کو آگاہ کرو کہ اس سال حج پیغمبر اکرم انجام دینے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے حج انجام دینا ہے، کس طریقے سے حج کو انجام دیا جائے گا۔ لہذا جو بھی بندہ چاہتا ہے کہ وہ حج کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے، حج کے تمام مناسک اور تمام اعمال کو خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ حج پر آئے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ ہر طرف لوگوں کو بھیجا گیا،
لوگ بھی بہت بڑے پیمانے پر آمادہ ہوئے، حتیٰ کہ تاریخوں نے لکھا ہے کہ یہ قافلہ جو ابھی مدینے سے نکل رہا تھا تو مدینے سے نکلتے وقت ہی فقط مدینے اور اس کے گرد و نواح کے جو لوگ تھے تقریباً 70,000 کے قریب افراد ہیں جو پیغمبر اکرم کے ساتھ آمادہ ہیں، جو ابھی فقط مدینے سے نکل رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے علاقوں سے آئیں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہیں، پیغمبر جیسے مکہ میں پہنچیں گے تو وہاں پر لوگ پیغمبر کے ساتھ شامل ہوں گے۔ لیکن بہرحال پیغمبر اکرم یہ اتنا بڑا قافلہ اپنے ساتھ لے کر حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ وہ پوری تفصیلات کے جو تاریخوں نے لکھی ہیں، میں ان تفصیلات کو کاٹتے ہوئے عرض کروں گا کہ پیغمبر اکرم جیسے ہی مکہ میں پہنچتے ہیں تو اپنے ساتھ قربانیوں کے بہت سارے جانور لے کر آتے ہیں، اور تمام لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی مکے میں وارد ہوں تو اعمال عمرہ کو انجام دیں۔ سب لوگ اعمال عمرے کو انجام دیتے ہیں۔ پیغمبر اکرم ایک ایک عمل کر کے دکھا رہے ہیں، لوگوں کو سب کو بتا رہے ہیں کہ مناسک حج اس طریقے سے انجام دیے جاتے ہیں، عمرے کے اعمال اس طریقے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ جب عمرے کے تقریباً اعمال ختم ہو گئے تو پیغمبر اکرم نے اعلان کروایا کہ جو بندہ اپنے ساتھ قربانی نہیں لے کر آیا وہ بندہ احرام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اچھا، تاریخوں نے لکھا کہ پیغمبر اکرم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، باقی تقریباً کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو اپنے ساتھ وہاں سے قربانی لے کر آیا ہو۔ پیغمبر اکرم نے جیسے یہ اعلان فرمایا تقریباً سارے لوگ احرام سے خارج ہو گئے۔ بعض لوگ تھے کہ جو اعتراض کر رہے تھے، کہ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر اکرم ابھی تک خود احرام سے خارج نہیں ہوئے، تم لوگ کیوں خارج ہو رہے ہو؟ جیسے پیغمبر اسلام کو پتہ چلتا ہے پیغمبر اکرم ان پر ناراض ہوتے۔ جب میں نے کہا کہ آپ لوگ احرام سے خارج ہو جائیں تو آپ کو احرام سے خارج ہونا چاہیے۔ وہ بندہ پلٹ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ تو ابھی تک خود احرام کی حالت میں، ہم لوگ کیسے احرام سے خارج ہو؟ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میرا حکم ہے، جو بندہ بھی، جو حاجی بھی اپنے ساتھ قربانی نہیں لے کر آیا وہ احرام سے نکل سکتا ہے۔ بہرحال پیغمبر اکرم کے علاوہ تقریباً حاجی اعمال عمرہ کو انجام دینے کے بعد احرام سے خارج ہوئے۔ ایسے میں وہ شخصیت آ جاتی ہے کہ جس کا پیغمبر اکرم انتظار کر رہے تھے، یعنی امیر المؤمنین۔ کیونکہ جب رسول اللہ مدینے سے نکل رہے تھے تو امیر المؤمنین مدینے میں نہیں تھے، بلکہ پیغمبر اکرم کے کہنے کے مطابق آپ یمن گئے ہوئے تھے، وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ پیغمبر اکرم نے وہاں پر بھی پیغام بھیجا تھا کہ یا علی، جیسے یہ میرا پیغام پہنچے حج کے لیے تم آ جانا۔ امیر المؤمنین وہاں سے 5,000 افراد کو لے کر مکے کی طرف آئے۔ ان لوگوں کو جو پیغمبر امیر المؤمنین کے ساتھ آئے تھے میقات پر روک کر، یلملم جو میقات ہے یمنیوں کے لیے، اس جگہ پر امیر المؤمنین نے ان کو روکا اور خود پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے۔ جیسے ہی امیر المؤمنین پیغمبر کی خدمت میں آئے، دیکھا کہ رسول اللہ احرام کی حالت میں، امیر المؤمنین بھی احرام کی حالت میں، پھر بقایا کو دیکھا کہ احرام سے نکلے ہوئے۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ یہ کیا، رسول اللہ تو ابھی احرام کی حالت میں اور بقایا سارے احرام سے خارج ہے۔ پیغمبر اسلام بیان کرتے ہیں کہ یا علی، میں نے خود حکم دیا ہے کہ جو بندہ بھی اپنے ساتھ قربانی نہیں لے کر آیا وہ عمرے کے اعمال انجام دے کر حج سے خارج ہو جائے۔ ایسے میں رسول اللہ مسکرا کے امیر المؤمنین کو فرماتے ہیں یا علی، کیا تم اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کر آئے ہو؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جی یا رسول اللہ، میں تقریباً 30 سے زیادہ قربانی کے لیے جانور لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی جاؤ، جا کر اعمال عمرہ کو انجام دو۔ امیر المؤمنین جاتے ہیں، عمرے کے اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اعمال انجام دینے کے بعد پھر جس طریقے سے رسول اللہ قربانی فرماتے ہیں اسی طریقے سے امیر المؤمنین بھی قربانی فرماتے ہیں۔ اس پوری گفتگو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس آخری حج میں وہ بندہ کہ جس نے کامل طریقے سے رسول اللہ کی طرح حج کو انجام دیا وہ امیر المؤمنین کی ذات تھی۔ اور یہ بھی پتہ نہیں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے کہ رسول اللہ اس پر اصرار کر رہے تھے کہ جس طریقے سے میں حج انجام دے رہا ہوں ذرہ برابر بھی امیر المؤمنین کا حج اس حج سے فرق نہ کرتا ہو۔ برا ایسے میں یہ حج کے ایام گزرتے ہیں یہاں تک کہ ایک مرتبہ رسول اللہ خود اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے کہ ہر طرف سے شور بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم باہر نکلتے ہیں
اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور لوگوں کو بہت ہی خوش ہو کر خبر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آیا تھا، اور جبرائیل میرے پاس آیا اور ایک آیہ کریمہ لے کر آیا۔ وہ آیہ کریمہ کون سی ہے کہ جس کو ہم لوگ آیہ ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جبرائیل اس آیہ ولایت کو لے کر آیا اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے بھائی کے شان میں خداوند متعال نے اس آیہ ولایت کو نازل کیا ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی نئی بات ہوئی ہے، کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ کہا کہ میرے ساتھ چلو مسجد حرام کی طرف۔ سارے کے سارے لوگ آتے مسجد حرام کی طرف، مختلف لوگ مختلف جگہوں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ میرا بھائی علی کہاں ہے؟ کوئی بتانے والا بتاتا ہے کہ امیر المومنین فلاں جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی روایات نے اور تواریخ نے لکھا کہ رسول اللہ ان افراد کے ساتھ آگے جا رہے ہیں تو سامنے سے ایک فقیر آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے۔ رسول اللہ مسکرا کر اس فقیر سے پوچھتے، اس گدھا سے پوچھتے، یہ انگوٹھی تم نے کہاں سے لی؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک فقیر آدمی تھا، ایک غریب آدمی تھا، مختلف جگہوں پر گیا اور لوگوں کو کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ چاہیے، تو ایسے میں آپ کے بھائی نے جو رکوع کے عالم میں تھا وہاں سے اشارہ کر کے مجھے کہا کہ یہ انگوٹھی تم لے لو۔ اچھا، جیسے اس انگوٹھی کی بات آئی تو پیغمبر اکرم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ معلوم ہے یہ آیہ ولایت کس اعتبار سے نازل ہوئی ہے۔ یہ عمل امیر المؤمنین نے، علی ابن ابی طالب نے جو انجام دیا، خدا کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس واقعے کو ہمیشہ محفوظ کرنے کے لیے خداوند متعال نے اس واقعے کی سند کے لیے قرآن مجید کے اندر اس آیہ ولایت کو نازل کیا۔ عزیزان من، یہ جو میں نے آپ کو ضامت دی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی رسمی اعلان کرنے سے پہلے خداوند متعال اس آیہ کریمہ کو نازل کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر میری نظر میں رسول اللہ کے بعد کوئی ولی ہے تو وہ بندہ ہے کہ جو حالت عبادت میں بھی خدا کے بندوں سے غافل نہیں رہتا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ بندہ جو حالت عبادت میں ہوتے ہوئے خدا کے بندوں سے غافل نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے یہ معیار بتایا جا رہا ہے، یہ دکھایا جا رہا ہے، اس آخری حج کے موقع پر بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد جو پیغمبر اکرم کی جگہ پر ولی بن کر سامنے آئے گا، یہ ایسا بندہ ہوگا کہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ بھی اتنا مضبوط ہوگا اور خدا کے بندوں کے ساتھ بھی تعلق اتنا مضبوط ہوگا۔ اور امیر المؤمنین نے اس حالت نماز کے اندر، اس حالت نماز کے اندر اس فقیر کو صدقہ دے کر اس کی ضرورت کو پورا کر کے یہ بیان کرنا چاہا کہ کبھی بھی ایسے نہ ہو کہ تم اپنا تعلق فقط خدا کے ساتھ مضبوط کر لو لیکن خدا کے بندوں کے ساتھ تعلق تمہارا کمزور ہو۔ نہ، اگر تمہارا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہے تو خدا کے بندوں کے ساتھ بھی تمہارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اور ایک اور نقطہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اور میں بات کو ختم کروں یہاں پر، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے اندر امیر المؤمنین خدا کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور خدا کے بندے کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ آیہ کریمہ جو بیان کر رہی ہے حالت رکوع میں ہے، نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس عالم میں بھی خدا کی مخلوق سے غفلت پیدا نہیں کر رہا۔ گویا کہ اس حساس موقع پر اس واقعے کا رونما ہونا اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد جو ولایت شروع ہوگی اس ولایت کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک طرف سے وہ خدا سے جڑی ہوئی ہوگی اور دوسری طرف سے خدا کے بندوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی۔ یہی ولایت ہے، یہی امامت ہے۔
نظریہ امامت اور نظریہ ولایت جو مکتب تشیع میں ہے اس کا معنی یہی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ پیغمبر اکرم کے بعد جو شیعہ امامت کے قائل ہیں، نعوذ باللہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، نہ، ختم نبوت کو مانتے ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو پیغام آسمان سے نازل ہونا تھا وہ پیغام آخری بھی نازل ہو چکا، لیکن پیغمبر اکرم کے بعد بھی خداوند متعال کے ساتھ رابطہ کٹا نہیں ہے۔ کوئی ایک بندہ ایسا موجود ہے کہ جو ادھر بھی متصل ہے ادھر بھی متصل ہے، اور غدیر کا پیغام یہی ہے۔ بہرحال یہ آخری حج ہے، اور اس آخری حج میں آہستہ آہستہ لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے امامت کے لیے، ولایت کے لیے۔ اس کی آمادگی کے لیے ابھی مکمل طریقے سے زمینہ فراہم کیا جا رہا ہے، مقدمات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ان مقدمات میں سے اہم ترین مقدمہ ایسے حساس موقع پر اس آیہ ولایت کا نزول ہے۔ انشاءاللہ بعد والے عرائض میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ غدیر کا پیغام کیا تھا۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ماں نے کبھی مرحب کیے مرحب سے کہا تھا، تو لاکھ بہادر ہے مگر اس سے نہ لڑنا، میدان میں آ جائے، میدان میں آ جائے اگر کوئی یہ کہہ کر